دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم سامعین کرام. آج کی اس ویڈیو میں دین اسلام جو ہمارا مذہب ہے، بنیادی اس کے اصول، شریعت کے اصول بتائے جاتے ہیں. اس چینل پر ہر قسم کے دینی مسائل موجود ہیں. آج ہم خصوصاً حقوق زن و شوہر یعنی میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے پر، شریعت نے جن کا ذکر کیا ہے، آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ واجب ہے، یعنی بیوی کا حق ہے اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اخراجات ضروریہ وہ ادا کرے، یہ لازم ہے. لیکن اگر عورت نافرمان ہو اور شوہر کے حقوق ادا نہ کرے تو روٹی کپڑے کی مستحق نہیں رہے گی. نمبر 2، شوہر بدخلقی سے پیش نہ آئے، اس لیے کہ وہ اس کی بمنزلہ اسیر کے ہے. اگر ناوابستگی ہے، کوئی قصور ہو جائے تو بخش دے. یعنی شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق حسنہ سے کام لے. اگر اس سے سہون آمدن جو غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو معاف کر دے، یہ شریعت کہتی ہے. اب ہے 4 مہینے میں ایک دفعہ مباشرت واجب ہے جب کوئی شرعی عذر نہ ہو. عورت سے شوہر کوئی اپنا راز نہ کہے اور نہ مشورہ کرے اور اپنے کاموں کو عورت کی تدبیر پر نہ رکھے. یہ شوہر کے لیے شریعت کہتی ہے کہ شوہر جو راز کی باتیں ہیں اپنی بیوی کو نہ بتائے، اور اتنا ہر کام میں اگر مشورہ کرے گا، ہر کام میں وہ مشورہ نہ کرے. آگے ہے مرد کو اپنی بیوی سے خانگی امور کی خدمت لینے کا حق نہیں ہے. ہاں، یہ واجب نہیں ہے بیوی پر کہ وہ اس کے تمام امور، کھانا پینا یا ضروریات دوسری جو ہے وہ اس میں من جملہ سب چیزیں آ جاتی ہے، تو اس میں وہ واجب نہیں ہے. ہاں، حتیٰ کہ دودھ پلانا بھی اگر وہ انکار کر دے تو اپنے بچے کو دودھ رضاعت سے یعنی کسی دوسری دائیہ سے دودھ پلوائے. عورت شوہر کی رضامندی کے بغیر کوئی کام نہ کرے، حتیٰ کہ سنتی روزہ بھی نہ رکھے، اور اپنے مال سے بھی بغیر خاوند اجازت کے خرچ نہ کرے. جو بھی خرچ کرتی ہے یعنی تمام معاملات میں ضروری ہے کہ شوہر کے ساتھ وہ مشاورت کرے اور پھر اس مال کو خرچ کرے. کہیں جانا ہے تو اجازت ضروری ہوتی ہے. یہ شریعت کے احکام ہیں. ہاں، شوہر کو جماع سے منع نہ کرے، اگر پشت اونٹ پر بھی ہو. یعنی مباشرت میاں بیوی کا اکٹھا ہونا، اس سے ایک یہ ایسا موقع ہے جہاں وہ انکار نہیں کر سکتے. جس عورت کا شوہر اسے جماع کے لیے بلایا اور اس قدر تاخیر کرے کہ شوہر سو جائے تو فرشتے اس عورت پر شوہر کے بیدار ہونے تک لعنت کرتے رہتے ہیں. امام جعفر صادق سے منقول ہے، جو عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں تم سے بھلائی نہیں دیکھی، اس کے تمام اعمال کا ثواب جاتا رہتا ہے. جناب رسالت امام نے فرمایا، اگر سوائے خدا کے کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا
تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اسی طرح امام صادق سے منقول ہے کہ جو عورت ایسے حال میں شب بسر کرے کہ شوہر اس سے ناراض ہو تو اس عورت کی نماز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک شوہر راضی نہ ہو۔ وہ آج بھی کاموں میں مثلا حج وغیرہ کے علاوہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے گی تو زمین و آسمان کے فرشتے گھر واپس آنے تک لعنت کرے۔ واجب حج اور زکوٰۃ خمس وغیرہ رقوم کے لیے خاوند کی اجازت ضروری نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مردوں کا جہاد یہ ہے کہ اپنی جان و مال خدا کی راہ میں صرف کریں یہاں تک کہ مارے جائیں، اور عورت کا جہاد یہ ہے کہ اگر شوہر ان کو ایذا دیں، غیرت دلائیں تو صبر کریں۔ عورت کا جہاد خاوند کی خدمت ہے۔ اس لیے اسلام زن و شوہر کے جو ہے اسلام نے حقوق متعین کر دیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ دیکھیں یہ نافرمانی شوہر کی وہ قابل قبول نہیں ہے، اور شوہر کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اگر آمدن ساون کوئی غلطی ہو جاتی ہے معاف کر دے اور اخلاق حسنہ سے پیش آئے، تب جا کر میاں بیوی ویسے بھی اگر شریعت کے مطابق ہم عمل کریں یقیناً ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں زیادہ تر دور ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی التجا ہے، اے خالق کائنات ہم سب پر ہمارے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرما، اے خالق ہمارے اوپر مہربانی فرما، آمین ثم آمین۔